سورہ کہف کا 9واں رکوع اور 15ویں پارے کا 21واں رکوع۔ شان نزول نے یوں کہیے کہ اس آیات میں واقعہ پس منظر میں کیا ہے۔ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو علم کی طلب کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، غریب سا آدمی تھا اور کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ آیا تو امام اعظم تعظیماً کھڑے ہو گئے جس طرح استاد کی تعظیم کی جاتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے اس کی اتنی تعظیم کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے ایک مسئلہ سیکھا ہے۔ تو علم کی جو طلب ہے، حضرت امام اعظم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ نے کہا میں نے ان سے سیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا مسئلہ سیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک تحقیق کر رہا تھا، تو اس تحقیق میں مسئلہ یہ آیا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو مجھے اس نے اس کی علامت بتائی کہ جب کتا بالغ ہو جاتا ہے تو وہ پیشاب کرتے ہوئے اپنی ٹانگ کو اوپر کر کے کرتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کتا جوان ہو گیا۔ تو کیا تحقیقات تھیں وہ تو اللہ بہتر جانے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بات اس نے بتائی تو آپ نے اسے اپنا استاد سمجھ لیا اور تعظیم کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو لینے والے ہیں، صاحب توریت ہیں، اور توریت سے پہلے آپ پر 10 صحیفے بھی نازل ہوئے، اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی پایا، اور آپ کا بڑا مقام مرتبہ ہے، بڑا جلال ہے، بڑی ہیبت ہے۔ لیکن آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم کا ایک شعبہ ہے آپ کے پاس، وہ علم کا شعبہ خضر کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، تو اس شعبے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے اجازت مانگی، اور پھر آپ گئے اور بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ، حالانکہ مقام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے، لیکن چونکہ آپ اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو بڑی تعظیم آپ نے کی اور بڑی عاجزی کی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایسے ہی لوگ علم کی تڑپ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو باطن کا علم حاصل ہے، یعنی ایک تو وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، لیکن اس ہونے میں جو حکمتیں ہیں وہ کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا، یعنی غیب کا علم عطا کیا ہے اور اس کا ایک شعبہ آپ کو عطا کیا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہو اور وہ بہت ساری کتابیں پڑھا ہوا ہو، لیکن اسے کہا جائے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ علم جفر کا ماہر ہے، تو وہ اس شعبے کے لیے وہاں چلا جائے۔ یا دنیاوی فیلڈوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز وہ سیکھنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت خضر بھی نبی ہیں، صحیح تحقیق کے مطابق۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آب حیات نصیب فرمایا، وہ آپ نے پی لیا، تو اب آپ کو موت ابھی تک نہیں آئی، آپ کو موت آئے گی جب سور پھونکی جائے گی۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ باقی جن نبیوں کو موت آئی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، ایک لمحے کے لیے انہوں نے موت کا مزہ چکھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ابھی وہ مزہ چکھا نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہیں، حج ہر سال آپ کرتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مختلف آپ شکلوں میں، یعنی انسانی شکل میں
لیکن آپ کو پہچاننا یہ آسان کام نہیں ہے، جسے اللہ پہچان عطا فرمائے۔ آپ علم بھی دیتے ہیں اور اولیاء کرام سے آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جہاں پر آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر گھاس اگ جاتی ہے، چونکہ آپ نے آب حیات پیا ہے تو آپ کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو پیدا فرمایا کہ آپ کی سانس اگر مردہ کو ملے تو اسے حیات مل جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ بھنی ہوئی مچھلی لیں اور بھی کھانے پینے کا سامان لیں، لیکن بھنی ہوئی مچھلی ضرور لیں، اور آپ سفر کریں اور ساحل سمندر پر جاتے رہیں، تو جس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی آپ کے سانس کی وجہ سے۔ اللہ نے آپ کی سانس میں وہ طاقت عطا فرمائی، تو جب مچھلی زندہ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہیں پر ہیں، آپ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، فتح خادم، یہ یوشع بن نون تھے جو آپ کے خادم تھے، بعد میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ لا ابرح، میں ہمیشہ یہ سفر جاری رکھوں گا، ہمارا سفر اب ختم نہیں ہوگا، چلتے رہیں گے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، ہاں سفر ہمارا وہاں پر ختم ہوگا جب ہم مجمع البحرین پہنچ جائیں، یعنی دو پانی کے ذخیرے، دو سمندر یا ایک سمندر ایک دریا جہاں ملتے ہیں اس مقام تک ہم پہنچیں گے تو ہمارا سفر جو ہے ختم ہوگا۔ او امضی حقوبا، یا میں ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا جب تک مجھے یہ مقام نہ مل جائے، چلتے رہے چلتے رہے۔ فلما بلغا، پھر جب دونوں پہنچے، مجمع بینہما، مجمع البحرین پہنچے، تو آپ نے اس علامت کو دیکھنا تھا کہ مچھلی کہاں زندہ ہوتی ہے۔ نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ یہ مچھلی کا خیال اس موقع پر آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ ہوا یہ کہ خادم نے یہ دیکھا کہ مچھلی ٹوکری میں زندہ ہو گئی ہے اور تڑپ رہی ہے، پھر اس مچھلی نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں چھلانگ لگا لی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب مچھلی سمندر میں گئی تو سمندر کا پانی رک گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا جیسے پانی کے اندر سرنگ بن گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا سرنگ بناتے ہوئے، سربا سرنگ بناتے ہوئے۔ وہ مچھلی حوت تھی، مچھلی کو سمک بھی کہتے ہیں لیکن وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، حوت جو ہے وہ بہت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں سے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بھلا دیا گیا تھا اور خادم نے یہ منظر دیکھا، اسے بھی بھلا دیا گیا۔ اب آگے چلے، جب تک اس مقام پر نہیں پہنچے تھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی آگے پہنچے تو جسم تھکن سے چور چور ہو گیا اور شدید بھوک لگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ انہیں یاد آ جائے۔ قال لفتاہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا، آتنا غداءنا، غدا ناشتے کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صبح کو کھانا لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ابھی تک تو تھکن نہیں لگی تھی لیکن اب جو ہم نے سفر کیا ہے اس نے ہمیں تھکن سے چور چور کر دیا۔ جب خادم نے ٹوکری کھولی وہ کھانا نکالنے کے لیے تو اسے مچھلی یاد آ گئی۔ قال ارأیت، وہ کہنے لگا بھلا دیکھیے تو صحیح، اذ اوینا الی الصخرۃ،
جب ہم ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے لیٹے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو مچھلی نے زندہ ہو کر چھلانگ لگائی تھی اور وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ فإنی نسیت الحوت، بے شک میں مچھلی کو بھول گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ اٹھتے ہیں تو میں آپ کو یہ منظر بتاؤں گا، لیکن پھر میں بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے تو شیطان ہی نے بھلا دیا۔ ان اذکر، اس بات سے بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو اس نے، مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا بڑے عجیب انداز سے، کہ وہ سرنگ بنا کے گئی اور کافی دیر تک وہ پانی میں سرنگ بنی رہی، سوراخ رہا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا ارے یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم چلے تھے، یہی تو ہمارے سفر کی انتہا تھی۔ فارتدا علی آثارہما، اپنے پاؤں کے قدم کے نشان پر واپس پلٹے۔ قصصا، اپنے نشانوں کے پیچھے دیکھتے دیکھتے، پاؤں کے قدم کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس پلٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا اور کہا اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ چادر ابھی اوڑے ہوئے ہیں اور اپنی چادر جو ہے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ تو آپ نے کہا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ نے ملاقات کا شرف دیا، آپس میں ملاقات ہوئی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا، علم لدنی دیا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی وَهُوَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، علم لدنی دیا یعنی خضر علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے تھے تو اس پر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو بتائیے ان مفسرین کے بارے میں وہ کیا کہیں گے کہ وہ بزرگان دین جو مستند بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، حضرت خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے، یہ ہے علم لدنی۔ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی۔ بسا اوقات حکمت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بسا اوقات نہیں آتی، لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے، معاملات کی حکمت جانتے تھے۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس سے میں حاصل کروں۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، آپ نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے۔ وكيف تصبر، اور آپ صبر کیسے کریں گے؟ على ما لم تحط به خبرا، اس بات پر جس بات کی آپ کو خبر نہیں ہوگی، یعنی میں کام ایسے کروں گا کہ جو کام بظاہر خلاف عادت ہوں گے، خلاف عقل ہوں گے، تو جب تک آپ کو اس کی مصلحت پتہ نہ چل جائے گی آپ خاموش نہ رہ سکیں گے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور انشاءاللہ آپ یہ پائیں گے کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا پائیں گے۔ قال، آپ نے پھر شرط لگائی،
فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو پھر آپ اگر میرے ساتھ رہتے ہیں تو یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے کسی چیز کے بارے میں جب تک میں اپنی مرضی سے خود آپ کو نہ بتاؤں۔ تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔